السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتی ہوں قرآن سماع اکیڈمی میں۔ ہمارا جو یہ سفر چل رہا ہے جادو کی حقیقت کا، آج ہم پارٹ 2 دیکھیں گے، جادو حدیث کے روشنی میں دیکھیں گے۔ دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اسٹارٹ کریں گے۔ جی ہاں، کنیکٹ کر دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو پر یقین رکھنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ جو جادو پر یقین رکھنے والا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آیا، جادوگر کے پاس یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا، پھر اس نے کچھ کہا اور اس نے اس کی تصدیق کر دی، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتارے ہوئے دین کا کفر کیا۔ یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں گویا اس نے اسلام کا انکار کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نجومی کے پاس آیا، اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا، تو 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ 40 رات تک۔ اب دیکھیے کہ بہت آسانی سے جو ہے جا کر کسی کو ہاتھ دے دیتے ہیں اور بولتے کہ ہاں یہ لکیریں ہیں نا، یہ لکیروں سے معلوم کرو، یہ لکیروں سے کیا ہماری تقدیر ہے معلوم کرو۔ کبھی جو ہے ہم وہ کیا ہے کوئی بھی تقدیر بولنے والے فارچون ٹیلر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کوئی دوسرے طریقے سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ کبھی وہ طوطے سے معلوم کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے چٹیاں اٹھا کر۔ یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی بڑے کبیرہ گناہ میں ہی آتی ہے۔ جو شخص کسی کاہن اور غیب کے دار کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری ہوئی شریعت کا انکار کیا۔ تو بار بار جو ہے یہی ہے کہ کوئی بھی یہ عمل کرنے والا ہے تو گویا انہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا انکار کیا۔ تو اب دین کا انکار کرنے والا کیا بنے گا؟ کافر بنے گا، رائٹ؟ اور پھر کیا ہے کہ شریعت میں جو جادو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو شریعت میں جادو کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر شریعت ہے تو اگر جادوگر ملا تو اس کو قتل کرنے کا، قتل سیدھا اس کو جو ہے اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے میجورٹی جو علماء اکرام ہے وہ اسی بات کے قائل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب کیا ہے، کون سے جادو ہمارے جو ہے سوسائٹی میں کامن ہے؟ ایک تو جو طریقے سے، یعنی کہ ابھی جس کا ہم ذکر کریں نا، یہ فالگیری کرنا، یہ بھی سب جو ہے کیا ہے؟ جادو کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ نجومیوں کے پاس جانا، فالگیری کرنا، یہ دعوے کرنا۔ اب اکثر کیا ہوتا کہ ارے وہ بابا اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ہم جاتے ساتھی ہمارے بارے میں سب بولنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ اب ہم ان کے پاس گئے، جاتے ساتھی بولے ہاں تمہارے ساتھ یہ ہوا نہیں، تمہارے ساتھ وہ ہوا نہیں۔ ابھی میں ان کو پرابلم بھی نہیں بولی، میرے پرابلم بولنے سے پہلے انہوں خود پرابلم میرے کو بول دیے کہ جو ہے تمہارے کو یہ پرابلم ہے نا، تمہارے گھر فلاں تمہارے کو ستاتے نہیں، یا پھر جو ہے تمہاری ان سے نہیں جمتی، وہ انہوں تمہارے پر ظلم کرتے، ٹھیک ہے، یا تم وہ فلاں جگہ پہ جب تم تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو چیزیں جب وہ سامنے والا جو بابا ہے وہ جب بتانا شروع کرتا ہے تو پھر ہمارے دماغ میں کیا تھا، کیا پہنچے ہوئے بابا ہے، کیا بزرگ ہے، تو یہ ساری باتیں بتا رہے۔ تو اس کے پیچھے ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں، اب یہاں پر پورے ایک تو حدیثیں ہم پڑھ لیے کہ ایسے دعوے جو کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کفر ہے، وہ شریعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ یہ سیدھی بات ہم آپ کو بتا دی گئی۔ دوسرا، وہ بابا یہ کام کیسا کرتے ہیں بھائی؟ تو وہ یہ کام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسا ہر ایک انسان کے پاس قرین ہوتا ہے، تو وہ سامنے والا جو بندہ آتا ہے اس کے پاس، تو اس کے قرین سے وہ ساری باتیں معلوم کر لیتے ہیں، اور جتنی واقعات اس کے ساتھ ہوئی ہے پریویس ڈیز میں، وہ واقعات وہ سنا دیتا ہے۔ اور بعض وقت تو ایسی بات بتاتے ہیں بابا صاحب کہ جو آپ کے اکیلے آپ کے ساتھ وہ بات ہوئی اور آپ کے علاوہ وہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم، آپ ایسا سمجھتے ہیں، پر آپ کا جو قرین جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اس کو وہ بات معلوم رہتی ہے، اور وہ پرٹیکولر وہ بات جو تنہائی میں آپ نے کیا ہے، جو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، تو وہ بات جب بابا بتاتے ہیں تو ہمارے کو کیا دکھتا کہ ارے بابا بہت پہنچے ہوئے بابا ہے، بہت نیک بابا، بزرگ بابا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ غیب کا دعویٰ کرنے والا بھی کیا ہے؟ یہ غیب کا دعویٰ کرنے والا بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرنا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیب کا دعویٰ کیا ہے؟ اور قرآن کے اندر تو ہم لوگوں نے بار بار پڑھا نا کہ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. میں کبھی غیب کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کرے ہوئے. اور یہاں پر ہمارے یہ پاکھنڈی بابا سارے جو ہے یہ کام کرتے ہیں اور پھر ہم جو ہے ان کے دھوکے میں اور ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں. اچھا کچھ قسم کی یہ بھی ہوتے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے شبدے بازیاں ہوتی ہیں, ٹرکس ہوتی ہیں, ایلوژنز جو ہوتے ہیں, تو خیر وہ تو جو ہے صرف ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا. بہت ہی تیزی سے کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی جو ہے ٹرکس ہوتے ہیں, تو وہ بس ایلوژنز ہوتے ہیں جو ہم کو آنکھوں سے نظر آتی ہے, اس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے. پر جو اصل جو جادو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے کسی کا بزنس جو ہے چل رہا, اچھا خاصا بزنس چل رہا, پر سڈن سے جو ہے لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرج میں جو ہے یا تو شادی نہیں ہوتی, یا پھر شادی ہوئی تو جو ہے اچانک سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. بچے جو ہے کسی کو جو ہے بچے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہوتا. یہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. ایسی کسی کو بچے نہیں ہو رہے تو ان کے اوپر جادو ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہوتا ہے, بغیر ریزن کے جو ہے نہیں ہوتے ہیں, یا بہت زیادہ اچانک سے بیمار ہو گئے, یا پھر ہمیشہ پرابلمس میں ہیں, تو یہ تمام قسم کے جو ہے جادو کراتے ہیں. ذرا سا جو ہے شوہر بیوی کی لڑائیوں پر ارے یہ جادو ہے, کون سا بھی تھوڑا سا بزنس نہیں چل رہا جادو ہے, فیل ہو گیا بچہ جادو ہے, کوئی بھی چیز پہ جادو, ہر چیز پہ جادو, ٹھیک ہے. ذرا سا گھر میں کوئی چیز ہوتے ساتھ ہی جادو ہے, تو یہ ہر چیز جو ہے جادو نہیں ہوتی. جو چیزیں حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ 99% جادو نہیں ہوتی ہے, وہ تو زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنس ہے, ایک چیز ہے. دوسرا کیا ہے کہ بھائی ہماری کچھ لاپرواہی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے لاس ہو رہا ہے, یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کو جو ہے ریلیشنز پہ لڑائی زیادہ ہو رہی ہے, ریلیشنز پہ ورک کریے آپ, ٹھیک ہے. وہ جیسا وہ ایک جو ہے ایز اے جوک کے طور پر ایک واقعہ مشہور ہے نا, کہ بابا کے پاس انہوں گئے اور بولے کہ بابا میری اور ساس کی بہت لڑائی ہوتی ہے. تو بابا بولے کہ اچھا بہت زیادہ لڑائی ہو رہی تو ایک جو ہے تعویذ دے تو دانتوں میں دبا لینا, جیسا جو ہے لڑائی شروع ہوتی. تو پھر جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوا اور بہت زیادہ لڑائی ختم ہو گئی. تو پھر اس کا کیا تھا, اس کا جو وجہ تھی کہ آپ ہماری جو زبانیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. دیکھے ہوئے کہ کیسا ڈائگنوس ہم جو ہے کریں گے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ریاکٹ کرتے ہیں, اذان کے ٹائم پر قرآن پڑھی جاتی ہے تو ریاکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں, یا کم سے کم جو ہے جھومنا شروع کرتے ہیں. اور ایون جیسے قرآن پڑھی جاتی ہے نا تو ان کو غنودگی آتی ہے اور نیند آ جاتی ہے, تو یہ بھی جو ہے ایک سائن ہے. اب یہاں پر جو ہے کلاس کے دوران آپ کو اگر غنودگی آتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یعنی کہ وہ ایک الگ ریزن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پر یہاں پر کیا ہے کہ جب رقیہ پڑھا جاتا ہے تو وہ کیا ہے, غنودگی آ کر سو جاتے ہیں, یا پھر جو ہے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, ریاکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, راخی کو دیکھ کر ریاکٹ کرتے ہیں, عبادتوں میں سستی کرتے ہیں. یہ ساری جو ہے اس کی ڈائگنوسس ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا علاج آخری میں جو ہے ہم اس کا علاج دیکھیں گے. تو علاج اس کا جو ہے سب سے پہلا اسٹیپ, رقیہ سے پہلا اسٹیپ میں بتاؤں گی. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ عقیدے کو درست کرنا ہے. کیا کرنے کا ہے, سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنا ہے. اپنی زندگی سے جو شرکیہ عمل ہے, جو اپنی گھر میں شرکیہ کام ہے, شرکیہ چیزیں ہیں, شریعت کے خلاف کرنے والے جو عمل ہیں, وہ ساری چیزوں کو اپنے گھر سے نکال کر پھینکنے کا, ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں بھی جو شریعت کے خلاف, جیسا ہے کہ آدمی کا سونا پہننا بہت بڑا جو ہے شریعت کے خلاف عمل ہے, یا عورتوں کا جو ہے تراشنا ہے وہ کرنا, یا پھر جو ہے بے پردگی, یہ ساری جو شریعت چاہ رہے تو پھر اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. ورنہ پھر آپ کا کتنا بھی قرآن پڑھا جائے, کتنا بھی رقیہ پڑھا جائے, اس کا کوئی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے غلط, حرام کام, حرام ریلیشنز, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے حرام چیزیں سننا, حرام کھانا یعنی کہ رزق حرام ہو, تو یہ ساری چیزوں پر پھر کیا ہے, جس کا رزق حرام ہے تو اس کی دعائی نہیں قبول ہوتی. یہ رقیہ کہاں سے, شفا کہاں سے ملے گی. اور پھر میوزک سے دور رہنا. اگر میوزک گھر میں بجتی ہے اور میوزک کا جو ہے دن رات اٹھنا بیٹھنا ہے میوزک کے ساتھ, تو پھر ایسے جو ہے مریض کا بھی رقیہ کا علاج, رقیہ کے ذریعے سے علاج نہیں ہو سکتا, کیونکہ شیطان جو ہے میوزک کے اوپر سب سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے, اور میوزک جب بجتی ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے ناچنے لگتا ہے, خوش ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے, گھر میں اگر تصاویر ہے, گھر میں جو ہے کوئی بھی تصاویر ہے, مورتیاں ہیں, یا کوئی بھی ایسی قسم کی چیزیں ہیں, ایز اے جو ہے شو پیس رکھ لیتے ہیں. بعض وقت ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے شو پیسز ہے جس میں جو ہے ڈالز بنے ہوئے ہیں, یا پھر کچھ مورتیوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں, یا پھر کچھ بھی جو ہے گڈ لک کے لیے رکھ لے رہے, یا پھر کوئی تصاویر ہے, ایون اپنے کسی مرحوم کی تصاویر ہے یا بچوں کی تصویریں ہیں, تو یہ ساری چیزوں کو گھر سے نکالنا ضروری ہے.
اور پھر کیا ہے سنت پر عمل کریں گے, ہر کام سے پہلے بسم اللہ, کپڑے نکالنے سے پہلے بسم اللہ, ٹھیک ہے. اگر جمائی آ گئے تو منہ کو جو ہے ہاتھ رکھیں گے تاکہ شیطان داخل نہ ہو, دعائیں پڑھیں گے, واش روم کی دعا, سونے سے پہلے دعا, صبح شام کے, یہ ساری چیزیں دعائیں, اور لاٹس آف ذکر, بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنے کا ہے, کیونکہ کل ہی دیکھے تھے نا دور رہے گا. تو خیر یہ تو جو ہے رقیہ سے پہلے کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, پری رقیہ ریکویسٹ ہے یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ جو ہے رقیہ کی جیسے اقسام میں بتائی تھی کل کہ 3 قسم کے جو ہے 2 قسم کی رقیہ ہوتی ہے, ایک جائز اور ایک حرام, ٹھیک ہے. جائز میں مستحب ہے اور مباح ہے. مستحب کا مطلب کیا ہے کہ وہ رقیہ جو قرآن سے ثابت ہے اور وہ رقیہ جو حدیث سے ثابت ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کی دعائیں اور قرآن کی جو ہے آیتیں, یہ کیا ہے کہ یہ مستحب رقیہ ہے, یہ پسندیدہ رقیہ ہے, ٹھیک ہے. مباح رقیہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی کہ اگر کوئی کلام قرآن اور حدیث کے اگینسٹ نہیں جا رہا تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, پر کیا ہے بیٹر ٹو اوائڈ. کیوں؟ کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ کب ہم جو ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی عمل کر لیں, تو بہتر ہے یہ ہم نہیں کریں, مستحب رقیہ ہی کریں جو قرآن اور حدیث والا رقیہ ہے. پریم پڑھنا, منتر جنتر اور تعویذیں لٹکا لینا یا پہن لینا, یا پھر جو ہے گھروں میں جو ہے لٹکا لینا, یا پھر کیا ہے پڑھنا, منتر جنتر اور تعویذیں لٹکا لینا یا پہن لینا, یا پھر جو ہے گھروں میں جو ہے لٹکا لینا, یا پھر کیا ہے وہ مرچوں کا لٹکا لینا, نیمبو کا لٹکا لینا, ناریلوں کا لٹکا لینا, یا پھر جو ہے کوئی تختیاں جس کے اندر نمبرز لکھے ہوئے ہیں. آپ اپنے گھر میں آج سروے کرنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, گھر میں سروے کرنا ہے کہ گھر میں جو ہے کوئی نمبر کے تختیاں یا کوئی الگ الگ جو ہے تغرے تو نہیں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک کرنے کا ہے, یہ ساری حرام چیزوں میں آتا ہے, یہ حرام طریقے کے علاج میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اور بیسٹ رقیہ تو بتاؤں گی, سمپل 3 چیزیں ایٹ پرائرٹی. سب سے بہترین رقیہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا اور سورہ ناس اور فلق کا پڑھنا, آیت الکرسی کا پڑھنا, یہ سب سے منیمم, ٹھیک ہے, منیمم سب سے بیسٹ رقیہ ہے یہ اس کے. اب اس کے علاوہ اور زیادہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو سورہ بقرہ کا مکمل پڑھنا روز ایک ٹائم, یا کم سے کم ایٹ لیسٹ منیمم ونس ان 3 days, ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا کر کر 3 دن میں, یہ سب سے بیسٹ. اس کے علاوہ جو رقیہ کیا کر کر 3 دن میں, یہ سب سے بیسٹ. اس کے علاوہ جو رقیہ کیا جاتا ہے وہ اذان کثرت سے جو ہے, اگر گھر میں کوئی اثرات محسوس ہو رہے, گھر میں کوئی غلط چیز محسوس ہو رہی تو اذان کثرت سے دینا چاہیے. صبح 100 ٹائم چوتھا کلمہ, 100 ٹائمز چوتھا کلمہ, یہ تو بے انتہا ضروری عمل ہے. جس کو اثرات ہوتے ہیں, ایک تو جس کو نہیں ہے انہوں بھی احتیاطی طور پر یہ پڑھ لیں تاکہ کوئی اثر نہ ہو. اگر کسی کو ہو گیا تو ان کے لیے تو کمپلسری ہے, یہ تو کرنا کمپلسری ہے. اس کے علاوہ جو ہے آیت شفا جو ہوتی ہے وہ پڑھنا ہے, اگر مریض بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں ہے تو مزید وہ پڑھنے کا ہے. اور اس کے علاوہ جو رقیہ کی آیتیں دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, الگ الگ جو ہے جو میں, اور اس کے علاوہ جو رقیہ کی آیتیں دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, الگ الگ جو ہے جو میں شروع میں بھی آیتیں کچھ کوٹ کری تھی نا, سورہ طٰہٰ کی اور سورہ آراف کی جو آیتیں میں بتائی تھی کون سی کی, وہ آیتوں کا بھی کثرت سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 بار بار ریپیٹ کر کے پڑھنا ہے, بار بار ریپیٹ کرنے. یونس کی 77, یونس کی 81 اور 82, ٹھیک ہے, اور سورہ طٰہٰ کی 76 سے 79, سورہ آراف کی 117 سے 122. اس کے علاوہ بھی کچھ اور آیتیں ہیں جیسے سورہ جن ہے, سورہ صافات کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں, پھر جو ہے آخری پاروں میں سے بھی کچھ آیتیں ہیں. تو یہ الگ الگ کیا کریں سیلف, یا پھر کوئی ریلیٹیو بچہ چھوٹا ہے تو ریلیٹیوز کریں, اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا دعا کی, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ, یہ بچوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے حسن اور حسین اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس سے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس سے دم کرتے تھے, ہر نظر بد اور ہر شر سے بچانے کے لیے. تو ایک تو یہ کرنا ہے, دوسرا کوئی جو ہے ریلیٹیو بھی رقیہ کر سکتے ہیں, اگر بیوی پر ہے تو شوہر, شوہر پر ہے تو بیوی, یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سیلف کرنا سب سے پریفریبل, سیکنڈ ریلیٹیوز کریں گے, اور تھرڈ اگر آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے, بالکل نہیں آ رہا کرنے, اور بالکل آپ کو تجوید نہیں آتی, آپ قرآن پڑھنے نہیں آتے, کوئی ایسا پرابلم ہے, یا پھر جو ہے جب رقیہ کیا جا رہا تو بہت آؤٹ آف کنٹرول جو ہے سامنے والا بندہ ہو جا رہا, تو پھر وہ ٹائپ پر راقی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, پر یہ پوائنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ راقی قرآن اور سنت کے مطابق ہو, ٹھیک ہے, ظاہری اپیرینس پر نہ جائیں بلکہ قرآن سے ہی کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ان سے علاج آپ کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی اطراف میں جو ہے کوئی صحیح راقی ہے معلوم کریں. آن لائن آج کل جو ہے آن لائن بھی راقی موجود ہے, جو آن لائن اس طریقے کے جو ہے رقیہ کرتے ہیں. اگر وہ پی رہے, اس سے نہا رہے, یا پھر اس کو جسم پہ لگا رہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے اوپر قرآن پڑھی جائے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر قرآن پڑھی جائے. اور پھر موبائل کے ذریعے سے بھی, رائٹ, یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے سن سکتے ہیں, اور سن کے رقیہ آپ اپنا کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت ہی آسان اور بہترین طریقہ ہے, سمپل طریقہ ہے, ایزی ایکسیسیبل طریقہ ہے, ٹھیک ہے. تو چلیے یہاں پر جو ہے طویل ٹاپک تھی پر الحمدللہ آج میں کمپلیٹ کرنا ہی چاہ رہی ہوں. طویل ٹاپک تھی پر الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی, آج میں کمپلیٹ کرنا ہی چاہ رہی ہوں اس کو. آخری میں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے, ولا یفلح الساحر حیث اتی, ساحر جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے چاہے کس بھی طریقے سے وہ آئے.